بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، میں بھی الحمدللہ بالکل خیریت سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمارے پیاروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں اپنا بہترین عمل کرتے ہوئے پائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس مقام پر پائے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے جس کام کو کرنے کا حکم دیا ہے، اور ہمیں ہر اس مقام سے غائب پائے جہاں پر جس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ آمین ثم آمین۔ تو اس ویڈیو کو میں سٹارٹ کرتی ہوں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے اس چینل کو سٹارٹ کیا تاکہ ہم بوسٹ کر سکیں اسلامک کمیونٹی کو، مسلمز کو اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تو اسی جو ہے نظریے کے تحت میں اس ویڈیو کو بھی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ میں آپ کو اس چینل کے ذریعے سے ایک اور چیز کو پروموٹ کرنا چاہ رہی ہوں جس کا نام ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب اگر سادہ الفاظ میں کہوں تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے مختلف ادوار اور حالات میں کیا کیا فعل انجام دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر کسی یتیم سے سابقہ پڑھا تو کس طرح عمل کیا، اگر کسی بیوہ سے سابقہ پڑھا تو کس طرح عمل کیا، کسی عامی سے سابقہ پڑھا تو کیا عمل کیا، کسی خاصی سے سابقہ پڑھا تو کیا عمل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ایسی یادگار جو ہے وہ لمحات کا حامل ہے، ایسی شریعت کی پابندی کا حامل ہے کہ اس کو پڑھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو انہوں نے فرمایا کیا تم نے قرآن کریم نہیں پڑھا؟ قرآن کریم کا جو پریکٹیکل نمونہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، وہ پریکٹیکل نمونہ تھی۔ تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھنا بہت ضروری ہے، خواہ ہمارا تعلق 50 سال کی عمر سے ہو یا ہمارا تعلق 20 سال کی عمر سے ہو۔ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے نبی کی سیرت کو جانیں اور ان کو پہچانیں کہ وہ کیا تھے، اور تمام انبیاء علیہم السلام کے بارے میں جاننا ہمارا حق ہے۔ اگر کوئی ہمیں ہمارا یہ حق نہیں دیتا یا ہم خود اپنے اس حق سے غافل ہیں تو یہ ہمارا ہی فالٹ ہے اور کسی اور کا فالٹ نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ میں اس چینل کے ذریعے سے آپ کے جو ہے وہ ایمان میں ہم جو ہے انشاءاللہ تعالی ہم اپنے ایمان کے لیے روز اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہمارے ایمان میں اضافہ فرما، کیونکہ ایمان ہی تو وہ دولت ہے جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول بنیں گے۔ کیونکہ کفر اور شرک اور منافقت کی یعنی ایسے لوگوں کی جو ظاہری طور پر اسلام کو ظاہر کرتے ہیں لیکن ایمان ان کے دل میں گھر نہیں کیا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو اللہ معاف کرے ان کے حال سے۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے وہ ایمان کی راہ کو اختیار کرنا ہے اور ایمان پر اپنے آپ کو ڈالنا ہے تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو اور سرفراز رہ سکیں۔ تو ویڈیو کو میں نے اسی ٹاپک کے ساتھ شروع کیا ہے، اور میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ انبیاء علیہم السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا، بہت سے بچوں کو یہ تک نہیں پتہ ہوتا کہ یہ دنیا کیسے سٹارٹ ہوئی اور کیا اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، اور بایولوجیکل یا سائنس کے اعتبار سے اگر پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں تو ان کو یہ سوال کا جواب مطمئن نہیں کرتا، اور اطمینانی طور پر انہیں کوئی جواب نہیں ملتا جس کے ذریعے سے وہ سمجھ جائیں کہ واٹ از دا پرپز بیہائنڈ آر کریٹیوٹی، بیہائنڈ آر کریشن۔ اس ویڈیو میں آپ کو سٹارٹ کرتی ہوں۔ میں آپ کو متنازع طور پر بھی بتاؤں گی کہ سائنس کا کیا نظریہ ہے اس بارے میں، اور مسلمز کا ان کا یہ نظریہ ہے، اسلام نے کیا بتایا اور اللہ تعالیٰ نے کیا ڈسکس کیا اس کے بارے میں۔ تو سائنس کا تو یہ نظریہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک دھماکے کی صورت میں وجود میں آ گئے، یعنی یہ پوری کائنات جو ہے وہ اسٹارز کی صورت میں پریزنٹ تھی۔ اسٹار جو ہے نا پھٹا اور پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ دنیا کائنات وجود میں آ گئی کہ درخت جو ہے وہ اپنی جگہ لگ گیا اور ستارے بن گئے، مزید ستارے بن گئے، پہاڑ بن گئے، پانی بن گیا، دریا بن گئے، کھیت بن گئے، فلاں فلاں، یہ کام سارے ایسے ہو گئے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ جب ہماری تخلیق کے مقصد کو ظاہر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بے لگام کوڑے کی طرح نہیں چھوڑ دیتے، بلکہ ہمیں مطمئن جواب دیتے ہیں کہ ہماری تخلیق کا کیا مقصد ہے اور ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے۔ تمام تر جوابات اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہیں۔ تو قرآن یا اسلام کیا کہتا ہے اس حوالے سے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ تمہیں تو بھائی ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔
کبھی اس کو فنا نہیں ہے، انسان فنا ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرسٹ آف آل جو ہے 6 دن کے اندر آسمان، زمین اور اس کے درمیان جو چیزیں وہ سب پیدا کی۔ 6 دن کا عرصہ اللہ تعالیٰ کو درکار نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے 6 دن کو سلیکٹ کرنے کی حکمت یہ تھی کہ میرے جو بندے ہیں وہ بھی نظم و ضبط کے ساتھ ہم اپنا کام کریں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایسی ہے کہ کہتا ہے کہ کن اور ہو جاتا ہے، فیکن، یعنی فیکن ہو جاتی ہے وہ چیز بس کن کہنے کی وجہ سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اسباب کے ساتھ اس جہان کو جوڑا ہے، اسی وجہ سے ہمیں کیا جو ہے ہمارا کیا وہ ہوتا ہے، موٹیو ہوتا ہے کہ ہم اپنا عمل بھی کرتے رہیں اور اللہ کے ساتھ اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں۔ اگر صرف ہم دعا کرتے رہیں گے تو یہ جاہلوں کا طریقہ، اور اللہ تعالیٰ بالکل بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، اور نہ ہی اسلام اس کی ترغیب کرتا ہے۔ یہ جاہلوں کا طریقہ کہلاتا ہے۔ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں خوب جنگی تیاری بھی کی ہے، اور پھر کفار سے جنگ بھی لڑی ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد کی کمی کی وجہ سے، اسلحے کی نافراہمی کی وجہ سے مسلمان ظاہری طور پر کم ہوتے تھے، جیسے کہ غزوہ بدر کے وقت کہ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کافروں کی تعداد 1000 تھی۔ تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتی الامکان اسباب کو اختیار کرتے تھے۔ اتنی پیاری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ یعنی حکمت عملی ہوتی تھی، جنگی حکمت عملی، سوچ سمجھ کر بہت بہت اچھی طریقے سے جو ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختلف صورتوں میں بانٹ کر کچھ صحابہ کو، جس طرح غزوہ احد میں بھی واقعہ پیش آیا تھا، اور اس کے علاوہ ہر صورت میں، ہر جنگ میں اسی طرح ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت حکمت عملی کے ساتھ جنگ لڑا کرتے تھے کہ غزوہ احد میں جب دیکھا کہ کفار زیادہ ہیں تو اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو حکم دیا کہ تم لوگ تیر اندازی کرتے رہنا تاکہ اس طرف سے لوگ حملہ نہ کر سکے کفار، اور باقی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم علیہم اجمعین وہ سب کے سب کافروں کے مقابلے میں دو بدو لڑ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی جو ہے وہ ایسی ہوتی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ فتح یاب ہوتے تھے ماشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت تو ان کے ساتھ تھی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ایسی تھی کہ حکمت عملی اپناتے تھے، اسباب اپناتے تھے، توکل کرتے تھے، تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی مدد تو اترے گی۔ اس کے باوجود بھی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ آزمائش کے طور پر معاف فرما دیا کرتے تھے کوئی بات، یعنی اپنے مومنین کے دلوں کو، تاکہ کیا کیا جا سکے، مضبوط کیا جا سکے۔ جیسے غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا، مسلمان ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جا چکے تھے اور کافر جو ہے وہ مکہ میں رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا کہ کافروں کا ایک بہت بڑا قافلہ، تجارتی قافلہ جس میں بہت زیادہ مال ہے، وہ لے کر جو ہے اس قریبی علاقے سے گزر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے مشورہ کیا کہ یہ جو ہے وہ کافروں کی شان و شوکت توڑنے کا بہت اچھا موقع ہے کہ جس وجہ سے مسلمانوں کو انہوں نے تنگ کر کے ہی رکھا تھا۔ ظاہر ہے پیسہ ہی تو ہوتا ہے جس کی بنا پر کوئی کسی کو تنگ کرتا ہے، کوئی کسی کو کمتر ظاہر کراتا ہے۔ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ساتھیوں کو اسی وجہ سے کمتر ظاہر کرانے کی کوشش کی تھی کہ ان کے پاس بہت پیسہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی کہ ہم ان سے جنگ کریں گے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم علیہم اجمعین جو ہے وہ سب کے سب اس تجارتی قافلے کے مقابلے میں نکلے تھے، لیکن وہاں پر کسی شخص نے ابو سفیان کو خبر دے دی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو ہے نا ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، تو تم بھی تیار ہو جاؤ۔ تو وہاں سے ابو سفیان کے لوگ، یعنی ابو سفیان کا لشکر بھی کی طرف سے جو ہے مدافعت کے لیے ایک بڑا لشکر تیار ہو گیا مسلمانوں کے مقابلے میں۔ مسلمان یہ چاہتے تھے ہمارا جو مقابلہ ہو وہ والی جماعت سے ہو جو بہت تجارتی مال لے کر آ رہا ہے، تاکہ ہمیں مال غنیمت بھی حاصل ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہارا مقابلہ ایسی جماعت سے کروائیں گے جس میں جنگجو لوگ ہیں، تاکہ جو ہے کیا ہو جائے، حق حق اور باطل باطل کھل کر رہ جائے۔ تو جس میں کبار صحابہ جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ساتھی صحابہ جو بڑے بڑے صحابہ تھے، ان کی رائے بھی یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بڑے لشکر سے جھڑ پائیں، یعنی بڑے لشکر سے ہمارا مقابلہ ہو تاکہ ہم جو ہے وہ اسلام کی فوقیت ظاہر کر دیں اور کفار کی شان و شوکت کو ختم کر دیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بڑی خدمات انجام دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اس طرح جنگوں میں کیا کرتے تھے
کہ ڈھال کی طرح ارد گرد صحابہ کرام موجود ہوتے تھے اور درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تھے۔ بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تک کہا کرتے تھے کہ آپ گھر بیٹھیے، ہم جا کر جنگ کر کر آتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و انصاف یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی صحابی کو یہ نہیں کہا کہ میں گھر بیٹھتا ہوں اور تم لوگ جنگ کر کے آ جانا۔ تو ہمارے لیڈرز کو بھی اس میں بڑا جو ہے وہ ایک سبق ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہونے کے باوجود کبھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو تنہا نہیں چھوڑتے تھے، اور یعنی ایک نبی جو ہوتے ہیں نا وہ رول ماڈل ہوتے ہیں امت کا۔ اور اسی طرح جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہمارے گزرے ہیں، انشاءاللہ ان کے لیکچرز کو ہم بہت تھورلی پڑھیں گے، بہت ڈیپ ڈاؤن جا کر پڑھیں گے، ایک ایک نبی کی سیرت کو پڑھیں گے اور اس سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو تھوڑا بس میں مختصراً بتا رہی ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں اس سے یہ بات نکل جائے کہ اسلام از اونلی اباؤٹ دا صوفیزم، کیونکہ میں بھی پہلے یہی سمجھتی تھی اسلام صرف صوفیزم ہی ہے کہ ایک جگہ پر بیٹھ جاؤ اور وہاں پر جو ہے دنیا سے علیحدہ ہو جاؤ، اپنے بیوی بچوں کی کوئی آپ ذمہ داری نہ اٹھاؤ اور آپ علیحدہ ہو کر دنیا سے الگ تھلگ ہو کر بیٹھ جاؤ۔ دیٹ از ناٹ اسلام۔ اسلام میں رہبانیت جائز نہیں ہے۔ رہبانیت کیا ہوتی تھی کہ عیسائی جو ہے وہ ایک جگہ بیٹھ جاتے تھے، نہ وہ کسی شادی بیاہ کے تعلقات سے جڑتے تھے، نہ وہ جو ہے دنیاوی یعنی لوگوں کے ساتھ جڑتے تھے۔ نہیں، اسلام ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں ہاں یہ بھی ہے کہ اگر فتنے کا خوف پھیل جائے تو آپ کسی ایسی جگہ پر چلے جائیں جہاں آپ لوگوں سے دور ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم کی کتنی آیات ہیں جو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اسلام میں یہی ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں، لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہیں، اچھی طریقے سے معاشرت کے احکام، معاشرت کے حقوق ادا کریں۔ تو انشاءاللہ ہم تمام انبیاء علیہ السلام کی باتوں کو بہت زیادہ ڈیپلی پڑھیں گے۔ ایک میں نے آپ کو تھوڑا سا آج انٹروڈکشن دیا ہے کہ کس طرح انبیاء علیہ السلام اپنی امتوں کے لیے بہت زیادہ سنسیئر ہوتے تھے، بہت زیادہ ان کے لیے لونگ ہوتے تھے، بہت زیادہ ان کی کیئر کرنے والے ہوتے تھے، بہت زیادہ ان کے لیے روتے تھے، بہت زیادہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے تھے۔ ایک نبی جو ہے وہ اپنی امت کے لیے ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ اپنے بچوں کے لیے ہوتے ہیں۔ تو کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی میراث جو ہے وہ ایسی نہیں ہوتی سونا چاندی اور درہم اور دینار والی، بلکہ ان کی میراث جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا علم چھوڑ کر جاتے ہیں، جس پر آنے والے علماء کرام اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو ہم سب کو اپنے نبیوں کی امت بن کر دکھانا ہے کہ ہم اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اور ہم تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ایمان کا جو ہے وہ جز ہے، ایمان کا ہمارے حصہ ہے کہ ہم اپنے انبیاء علیہ السلام کو مانیں، ان کو تعظیم دیں، اور ان کے آگے ہم کسی کی بات کو جو ہے وہ کان نہ دھریں ان پر۔ بس ہم اپنے انبیاء علیہ السلام کی باتوں کو فالو کریں، انہی پر عمل کرتے رہیں، انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت ایسی سنورے گی، لوگ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ تو میں اسی ویڈیو کے اسی پارٹ کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ویڈیو کو اختتام کرتی ہوں، اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالی ہمیں اپنے انبیاء علیہ السلام کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش عطا فرمائے، اور ہمیں اچھی طریقے سے انبیاء علیہ السلام کی سیرت کو پڑھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔